ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنا رہا ہوں جو بیٹھے بیٹھے ابھی یاد آیا. اللہ کے ولی کا واقعہ سناؤں. مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے حافظ قرآن کہو, قاری قرآن کہو, عالم قرآن کہو, مجود قرآن کہو, محدث کہو, مفسر کہو, مرتل کہو, بہت زبردست اللہ کے ولی جن کا نام تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ. بولو کیا نام تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا 4 امام بہت مشہور ہے. بولو 4 امام بہت مشہور ہے. نمبر 1 امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. نمبر 2 ساتھ میں بولو امام مالک رحمت اللہ علیہ. نمبر 3 امام شافعی رحمت اللہ علیہ. اور نمبر 4 امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. یہ 4 امام بہت مشہور ہیں. ان میں سے ایک امام امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ مدینہ کے رہنے والے. بولو کہاں رہنے والے؟ مدینہ منورہ, میمونہ, طیبہ, طابہ, جو نام لینا مبارک نام ہے, یہ مدینہ منورہ کے لینے والے. ایک دن کیا ہوا معلوم؟ یہ سوئے ہیں. بولے امام مالک رحمت اللہ علیہ سوئے, خواب دیکھا. خواب میں ملک الموت کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ ملک الموت. ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ. خواب میں دیکھا, ملک الموت کو دیکھا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ خواب میں گھبرا گئے, کیونکہ جو آنے والا فرشتہ ہے وہ ملک الموت ہے, اور ملک الموت آئے تو روح نکالے. بھائی روح نکالے, سامنے والا مر جائے. لیکن وہ جو ملک الموت آئے نا, انہوں نے خواب میں امام مالک کو کہا آپ فکر نہ کرے, آپ گھبرائے نہیں, میں آپ کی روح نکالنے نہیں آیا, میں تو صرف آپ اللہ کے ولی ہے, آپ کی ملاقات کے واسطے آیا ہوں. بولو میں تو آپ کی ملاقات کے واسطے آیا ہوں. یہ کس کی بات میں کر رہا ہوں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ. اور اتنی بات یاد رکھنا کہ جو فرشتہ خواب میں آئے وہ ملک الموت. اور اللہ نے بھی قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ ملک الموت, جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا, میرے پاس آئے گا, بتاؤ ہم کو باقی رکھے گا؟ نہیں, بولو ہم کو باقی رکھے گا؟ موت کے گھاٹ اترنا ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک نہ ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا اور تمہاری روح کو نکالے گا. اب امام مالک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. خواب میں ملک الموت کو دیکھا. چلو خواب میں ملک الموت کو دیکھا, اور ملک الموت نے اطمینان دلایا میں آپ کی روح نکالنے کے واسطے نہیں آیا, میں تو آپ کے ملاقات کے واسطے. آخر امام مالک کہتے خواب میں بات کرتا رہا, ملک الموت سے بات کرتا رہا. آخر میں ملک الموت جو فرشتہ تھے وہ کہا کہ میں جا رہا. بولو میں جا. تو امام مالک نے دھیرے سے کہا تم تو موت کے فرشتے ہو نا؟ کہا ہاں. کہا میرے پاس کب آنے والے ہو؟ یعنی میری ابھی تو تم آئے ہو ملاقات کے لیے, ٹھیک ہے ملاقات ہو گئی, تم چلے, لیکن میری روح نکالنے کے واسطے کب آئیں گے؟ تو معلوم ہے ملک الموت نے یوں جواب دیا, میرے اشارہ دیکھنا, یوں جواب دیا. یوں کیا؟ ایسے 5 انگلیاں, ہاں کیونکہ انسان کی شکل میں آئے تھے. یوں 5 انگلیاں بتائی اور اس کے بعد خواب ختم. بولو خواب ختم. امام مالک رحمت اللہ علیہ اٹھے. بھائی خواب سے اٹھے, میں نے خواب میں موت کے فرشتے کو دیکھا اور میں نے یہ سوال پوچھا کہ آپ میری روح نکالنے کب آئیں گے, آپ میری جان نکالنے کب آئیں گے, میری موت کب آئے گی؟ تو انہوں نے اشارہ کتنا کیا؟ 5. بولو اشارہ کیا. تو امام مالک گھبرانے لگا. ایسا نہیں کہ 5 منٹ کے بعد واپس آوے, یا ہو سکتا ہے کہ 5 دن کے بعد آوے, یا ہو سکتا ہے کہ 5 ہفتے کے بعد آوے, یا ہو سکتا ہے کہ 5 مہینے کے بعد آوے, یا ہو سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد آوے, لیکن آنا تو ہے. 5 کا اشارہ کیا, یا تو ابھی 5 منٹ کے بعد آ کے میری روح نکال لے, یا تو 5 دن کے بعد آ کے میری روح نکالے, یا 5 راتوں کے بعد آ کے میری روح نکالے, یا 5 ہفتوں کے بعد میری روح نکالے, یا 5 مہینوں کے بعد, یا 5 سال کے بعد. امام مالک کا پورا بدن کانپنے لگا. اب امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے 2 شاگردوں کو بلایا. کتنے شاگردوں کو؟ اور کہا کہ یہ مدینہ منورہ میں ایک بوڑھے میاں ہیں جو خواب کے بارے میں بہت جانتے ہیں, جن کا نام ہے امام محمد بن سیرین. بولو کیا نام ہے؟ امام محمد بن سیرین. جاؤ ان کے پاس جاؤ, میرا نام مت لینا. امام مالک نے اپنے دونوں شاگردوں کو کہا میرا نام مت لینا, جا کر کہنا کہ کسی آدمی نے خواب دیکھا اور خواب میں ملک الموت کو دیکھا, موت کے فرشتے کو دیکھا, اور پوچھا کہ تم میری روح نکالنے کب آئیں گے. تو موت کے فرشتے نے یوں اشارہ کیا, اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اب وہ دونوں شاگرد, بولو کتنے شاگرد؟ دونوں شاگرد گئے امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھائی مدینے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں موت کا فرشتہ دیکھا ہے, اور موت کے فرشتے کو کہا کہ تو میری روح نکالنے کب آئیں گے. تو وہ موت کے فرشتے نے یوں اشارہ کیا, تو یہ پوچھنا ہے کہ 5 دن کے بعد آئیں گے, یا موت کے فرشتے 5 ہفتے کے بعد آئیں گے, یا 5 سال کے بعد آئیں گے. امام محمد ابن سیرین وہ بھی بڑے اللہ کے ولی تھے مدینے میں, کہنے لگے خواب کس نے دیکھا ہے؟
خواب کس نے دیکھا؟ تو دو شاگردوں نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب خواب کس نے دیکھا؟ بس ایک آدمی نے دیکھا ہے، ایک شخص نے دیکھا ہے۔ تو امام محمد ابن سیرین ہنسنے لگے، ہنس کر کہنے لگے مدینے میں یہ خواب دیکھیں گے تو امام مالک ہی دیکھیں گے، یہ خواب اگر دیکھیں گے تو کون دیکھیں گے؟ امام مالک ہی دیکھیں۔ تو جا کے امام مالک کو جواب دے دو، جاؤ امام مالک کو جا کر جواب دے دو کہ وہ فرشتے نے کیا اشارہ کیا، کب روح نکالنے آئیں گے؟ بولو، کہاں جا کر کہہ دو وہ فرشتہ یہ کہہ کر گئے کہ مجھے بھی نہیں معلوم ہے کب روح نکالنا ہے، کیونکہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یعنی وہ ملک الموت نے آ کر یہ اشارہ کیا، اس کا مطلب 5 دن بھی نہیں، 5 رات بھی نہیں، 5 منٹ بھی نہیں، 5 ہفتے بھی نہیں، 5 مہینے بھی نہیں، بلکہ وہ ملک الموت فرشتے نے کہا کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ آپ کی روح کو کیوں کب نکالنا ہے، کیونکہ 5 چیزیں ناپا والوں، 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ کی قسم جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس سے اللہ بتانا چاہتے ہیں سب کچھ جاننے والا کون؟ آواز سے بولو، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ کیونکہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف کون جانیں گے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانے گا۔ آپ انگلی پر گنتے جاؤ، سب سے پہلی چیز جو اللہ جاننے والے، اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نمبر 1 قیامت کب آئے گی؟ بولو قیامت کب آئے گی؟ اسے کوئی جاننے والا نہیں، جاننے والا کون؟ اسی لیے آپ کو معلوم ہے صحابہ آتے تھے اور ہمارے نبی کو پوچھتے تھے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، بتاؤ نا قیامت کب آئے گی، بتاؤ نا قیامت کب آئے گی۔ ہمارے نبی کیا جواب دیتے تھے؟ تیاری کیا کیا ہے، تیاری کیا کی ہے؟ کبھی نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ قیامت کب آئے گی یہ جاننے والا کون؟ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یغشاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا علم بولو کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اللہ کی جاننے والا قیامت کب آئے گی؟ ہاں اتنا ہم کو معلوم ہے کہ قیامت آئے گی ضرور، بولو نا آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی، ضرور آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا قیامت آئے گی۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، یہ بھی معلوم ہے قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے، یہ بھی معلوم ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا جاننے والا کون؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو وہ موت کے فرشتے نے نمبر 1 بتایا کہ قیامت کا علم کس کو ہے؟ اللہ۔ دوسری بات کیا بتائی؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے معلوم آسمانوں سے پانی کب آئے گا، کب نہیں آئے گا، کتنا آئے گا، کتنا نہیں آئے گا، اور پانی آئے گا تو زمین میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، بولو یہ جاننے والا کون؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں یا موبائل میں، اب تو اخبار کہاں دیکھتے، موبائل میں دیکھا ہوگا کہ 2-4 دن تک بہت لال الرٹ ہے، ریڈ سگنل ہے، بہت پانی آنے والا ہے، بہت پانی آنے والا ہے، پانی بھر جائے گا، لوگوں کا نکلنا مشکل ہوگا۔ آپ دیکھتے ہو وہ جو 5 دن بتا ہے اس میں پانی کا قطرہ بھی نہیں آتا ہے، کیونکہ اللہ کہتے میرا بندہ تجھے نہیں معلوم، بارش کا علم کس کے پاس ہے؟ تیسری بات کیا فرمائی؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک عورت پریگننٹ ہو جائے، اس کے پیٹ میں بچہ ہو جائے، لیکن لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، جوانی پڑ جائے گا یا اس سے پہلے مرے گا یا بڑھاپے میں جائے گا، اللہ کو راضی کرے گا یا راضی نہیں کرے گا، یہ سب جاننے والا کون؟ ہاں بہت بڑی سونوگرافی ہوگی تو یہ بتا دے گی کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوگا کہ زندہ پیدا ہوگا کہ مردہ پیدا ہوگا، جوان ہوگا یا نہیں ہوگا، بڑھاپے میں جائے گا یا نہیں جائے گا، ایمان والا ہوگا یا بغیر ایمان والا ہوگا، یہ سب جاننے والا کون؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ چوتھی چیز کیا بتائی قرآن کریم میں؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم میں سے کسی کو نہیں معلوم کل کیا کرنے والا اور کل کیا ہونے والا۔ معلوم ہے ہم میں سے کسی کو؟
بھائی معلوم ہے؟ ہاں ہمارا روز کا روٹین ہم کو معلوم ہے کہ صبح اتنے بجے اٹھنے کا، اتنے بجے چائے پینے کا، اتنے بجے ناشتہ کرنے کا، اتنے بجے ہمارا دوپہر کا کھانا ہوگا، رات کا کھانا ہوگا. لیکن اچانک اگر کوئی جھٹکا آ جائے سارا روٹین ادھر ادھر، تو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں تو روزانہ صبح میں اتنے بجے ناشتہ کرتا تھا، میرے کو صبح میں اتنے بجے چائے نہ ملے تو نہیں چلتا تھا. آج کچھ ایسا جھٹکا آیا کہ چائے وائے سب ایک طرف ہو گئی. اللہ کہتے کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا. کتنی چیزیں ہو گئی. اور آخری بات اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اللہ فرماتے کسی کو نہیں معلوم کون سی زمین میں جا کے مرے گا. ارے بڑا خوشی خوشی عمرے میں جانے کی تیاری کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو عمرے میں نہیں جاتا، تیرے موت کی طرف جاتا ہے. تو احرام کا کپڑا پہنے گا لیکن اخیر میں کفن کا کپڑا بھی پہننے والا. مبارک ہے وہ لوگ جن کو مکہ کی زمین نصیب ہو جائے، مدینہ منورہ کی زمین نصیب ہو جائے. دعا کریں کہ اللہ ہم کو بھی مدینہ کی زمین نصیب کرے. لیکن کسی کو نہیں معلوم کون سی زمین میں مرے گا. تو یہ 5 چیزیں جاننے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا. جاننے والا کون؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ یہ تو موت کے بارے میں ہم کبھی سوچتے نہیں. ناپا والو صحیح بتاؤ، موت کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ بھئی موت کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع بیٹھا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا او میرے صحابہ بتاؤ موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میرا یہ خیال ہے کہ میں آج کروں تو مجھے یقین نہیں کہ کل کروں گا یا نہیں کروں گا. یعنی موت اتنی قریب ہے کہ میں آج تو کروں گا لیکن مجھے یقین نہیں کہ کل کروں گا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا خیال برابر نہیں ہے. کوئی دوسرا کھڑے ہو کے بولے تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول موت اتنی قریب ہے کہ میں صبح کروں تو پتہ نہیں شام ہوئے، شام کروں تو پتہ نہیں صبح ہوئے، صبح کروں تو پتہ نہیں شام ہوئے، شام کروں تو پتہ نہیں صبح ہوئے. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا خیال بھی برابر نہیں. تو ایک تیسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرا خیال موت کے بارے میں یہ ہے کہ میں نماز شروع کروں اللہ اکبر تو مجھے خیال نہیں کہ میں سلام پھیروں گا یا نہیں پھیروں گا یا اس سے پہلے میری روح نکل جائے گی. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا خیال بھی برابر نہیں. تو سارے صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دو نا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی بتا دو نا موت کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا جب پہلا سلام پھیرے تو یہ خیال نہ آوے کہ دوسرا پھیرے گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی. جب ہم پہلا سلام پھیرے نا السلام علیکم ورحمت اللہ تو یقین ہونا چاہیے کہ دوسرا پھیروں گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی. موت کو اتنا قریب سمجھنا چاہیے. خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کرنے دھرنے والا کون. پہلی بات پہ کون کون یقین کرنے کو تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے، پورا مجمع ساتھ میں بولے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ ہی. آپ کو بڑے تعجب سے بتاؤں یہ ہم جتنے لوگ بیٹھے نا کبھی ہنستے بھی ہوں گے نا ہم لوگ. آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں ہاں نہیں ہنستے نہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ کی بیوی بہت گرم ہوتی ہے. ہاں دیکھو ہنسے نا، ہنسے ہنسے کہ نہیں ہنسے. یہ ہنسنا جو ہے نا مجھے یہی بتانا یہ ہنسنا جو ہے نا یہ ہماری طاقت نہیں ہے. ارے پورا مجمع بولے ہماری طاقت. قرآن کریم میں 27ویں پارے میں لکھا ہے کہ آدمی ہنستا ہے نا اس سے پہلے یہ 2 ہونٹ پرمیشن لیتے. ہنسے اوپر سے آواز آتی ہنس لو تو ہنسنا آتا ہے. جس دن وہ روک دے گا ہمارے منہ پر ہنسی بھی ختم ہو جائے گی. تو بولو نا ہنسانے والا کون؟ پورا مجمع بولے گا ہنسانے والا کون؟ اللہ. اور رلانے والا کون؟ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں مولانا آئے تھے ایسی دعا کرائی میں ایسا رویا میں ایسا رویا. یا ہماری کوئی بیٹی اور ہماری بہن بھی کہتی ہے میں ایسا روئی ایسا روئی. ارے اللہ کی قسم تم روئے نہیں ہو. تمہارے آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ نکلا ہے وہ پہلے اللہ کو پوچھا ہے. اللہ نے اجازت دی ہے تو رونا آیا ہے ورنہ وہ اجازت نہ دے تو زندگی بھر رونا بھی نہیں آئے گا. ہنسانے والا کون؟ رلانے والا کون؟ اور یہ میں نہیں کہتا قرآن کریم یا جتنے حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. پارہ نمبر 27 اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. پورا مجمع بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی.
ہی ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ ہی ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ تو پہلی بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا مضبوط ارادہ کرو، کرنے دھرنے والا کون؟ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، پھر ہم نتیجے پر آئیں گے۔ کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ایک واقعہ سناؤ، آپ سب نے پیغمبر کا نام سنا؟ حضرت موسیٰ، ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی، ہاں یا نہیں؟ سنا نا پیغمبر؟ یہ وہ پہاڑ پہ جاتے تھے، معلوم ہے پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے۔ کیا نصیبہ ہوگا، کیا نصیبہ ہوگا، کسی اور سے بات نہیں کرتے تھے، پہاڑ پر جاتے تھے، پیدا کرنے والے سے بات کرتے تھے۔ اور وہ بھی اللہ سے کیسے بات کرتے تھے معلوم؟ چپ کے، جیسے کوئی کان میں چپ کے باتیں کرے۔ اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے حضرت موسیٰ میرے پیغمبر کو قریب کیا اور میں نے چپ کے ان کے کانوں میں باتیں کی۔ میرے دوستوں حضرت موسیٰ کس سے باتیں کرتے تھے؟ اور اچھا لگتا ہوگا کہ نہیں اچھا لگتا ہوگا؟ جس سے محبت ہو جائے اس سے بات کرنے ملے تو ہاں۔ ان کو کس سے محبت تھی؟ آپ کو بھی تو اچھا لگتا ہوگا، دیکھنا ہے کر کے منہ بگاڑ کے دیکھتے ہو۔ ہاں یہ مجمع بیٹھے ہیں جوانوں کا، عباد اللہ جوان بیٹھے، ان کو پوچھو جب ان کے موبائل پہ گھنٹی بجتی ہے اور یہ موبائل جب اٹھاتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ممی، یعنی کس کا فون آیا؟ ماں۔ اس کے فون کی سٹائل کیسی ہوگی معلوم؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں کیا ہوا ماں؟ بولو کیا ہوا ماں؟ تو وہ بولے گی وہ بیٹا تو کہاں ہے؟ ہاں میں میری جگہ پہ برابر ہوں، رات کو کھانا کھانے آؤں گا نہیں آؤں گا، وہ میری مرضی، لیکن ابھی فون رکھ دو، میرے کو ڈسٹرب مت کرو، السلام علیکم۔ یہ کس کا فون تھا؟ گرل فرینڈ کا فون آوے تو کیسا اٹھائے گا معلوم؟ ہلو کتنا ٹائم ہو گیا تو فون نہیں کرتی، تیرا سر دکھتا تھا، تو نے دوا کھائی کہ نہیں کھائی، تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ نہیں، تیرا باپ کھلانے آنے والا ہے۔ تو جب ہم کو ایک معمولی لڑکی کا فون آیا تو ہم پورا چینج ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کا کیا شان ہوگی، پہاڑ پہ جاتے تھے۔ ہمارے موبائل میں تو کبھی کبھی نیٹ ورک پرابلم بھی آتا ہے، وہاں موسیٰ بات کرتے تھے اللہ سے، اللہ بات کرتے تھے حضرت موسیٰ سے۔ بولو سبحان اللہ۔ معلوم ہے ایک دن کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے، بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی ہے، بولو کیا ہے؟ اب وہ ہو سکتا ہے چھوٹی لکڑی ہو یا بڑا لکڑا ہو یا ڈنڈا ہو، جو بھی ہو، عربی میں اس کو کہتے ہیں عصا۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی ہے، یا بڑی لکڑی ہوگی، ڈنڈا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے، اللہ تو بات چیت کرتے تھے، اللہ کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اللہ کی آواز آئی، اللہ کیا ہوا؟ اللہ آپ نے مجھے پکارا، کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں؟ اور اللہ کو بھی معلوم تھا، لیکن اللہ نے پوچھا میرے پیغمبر بتاؤ ہاتھ میں کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کہا اللہ لکڑی ہے، اللہ لکڑی ہے، ایک ڈنڈا ہے اللہ میرے ہاتھ میں، عصا۔ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے تقریر کرنا شروع کر دی، لمبی تقریر، اللہ یہ نہیں، یہ بہت کام کا ہے، یہ بہت کام کا ہے، مجھے ٹیک لینا ہو تو یہ لکڑی میرے کو کام آتی ہے، میرے کو جانوروں کو ہانکنا ہو تو یہ لکڑی کام آتی ہے، ارے مجھے کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو یہ لکڑی کام آتی ہے، ارے مجھے کسی کو دھمکی دینا ہو، کسی کو ڈرانا ہو تو یہ لکڑی کام آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے گئے فائدے بتاتے جاؤ، حضرت موسیٰ لکڑی کا یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ۔ جب بہت دیر ہو گئی اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ پھینک دو زمین پہ، لکڑی کو زمین پہ۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی، بولو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ابھی تو میں نے بتایا اس کے بہت سارے فائدے۔ اللہ نے کہا وہ تمہارے فائدے، پھینک دو زمین پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں لکڑی تھی یا ڈنڈا تھا وہ عصا، یوں پھینکا، بس پھینکنا تھا میرے پیاروں، وہ سانپ بن گیا۔ بولو کیا بن گیا؟ اور وہ بھی چھوٹا موٹا سانپ نہیں، اتنا بڑا سانپ، اور اتنا بڑا اس کا ڈنک، اتنا بڑا سانپ بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ لے لو، تمہاری تو لکڑی ہے، عصا ہے، تمہارا ڈنڈا ہے، لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا میں چلا گھر پہ،
میں اپنے اللہ نے کہا نہیں، وہ کہا کہ نہیں اللہ یہ میرے اوپر ڈنگ مارے گا، یہ حملہ کرے گا، یہ مجھے موت کے گھاٹ اتارے گا۔ اللہ نے فرمایا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ٹیک لگانا ہو تو یہ کام آئے، جانوروں کو ہانکنا ہو تو یہ کام آئے، دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو یہ کام آئے، آپ نے اسی لکڑی کو پھینکا۔ اب کہا اللہ وہ لکڑی تھی، اب کیا ہو گیا؟ اللہ نے کہا لیکن میرا حکم ہے، لے لو اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے یوں تو پکڑے نہیں ہوں گے، دھیرے 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 گئے، کیونکہ اتنا بڑا سانپ۔ جیسے حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا، اللہ نے پھر لکڑی بنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے پھر لکڑی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پھر لکڑی بن گئی، بس چلے۔ معلوم ہے یہ پورا واقعہ اللہ نے قرآن میں اتارا۔ یہ جو واقعہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، یہ پورا واقعہ اللہ نے 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، بولو سورہ طٰہٰ میں اللہ نے یہ پورا واقعہ اتارا۔ اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، ہمارے نبی جب یہ آیت آئی نا تو ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا اللہ یہ کیا معاملہ؟ پہلے لکڑی، پھر اس کے بعد سانپ، اور اس کے بعد پھر اللہ کہتے یہ بتانا چاہتا تھا، اور اے میرے مصطفیٰ قرآن میں اتار کر بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت تک والوں کو پتا چل جائے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، نفع کی دنیا کو نقصان بنا دو، نقصان کی دنیا کو نفع بنا دو، مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ وہی لکڑی جو نفع دینے والی تھی میں نے اس کو کیا بنا دیا؟ نقصان دینے والا سانپ بنا دیا۔ وہی سانپ جو ڈنگ مارے تو آدمی مر کے ختم ہو جائے، اسی کو میں نے نفع والی لکڑی بنا دیا۔ اللہ کہتے زمین کا مالک تو تو ہے، دکان کا مالک تو تو ہے، لیکن یاد رکھ تیری دکان میں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ دینے والا بھی اللہ ہے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ پہنچانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ بولو نا کہاں پر لکھا ہوا؟ قرآن میں پارہ نمبر 16۔ بولو پارہ نمبر، کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ اب تو آپ کو واقعہ تو معلوم ہو گیا، پڑھیں گے نا میرے ساتھ میں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا میرے پیغمبر موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پورا مجمع بولے گا۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا وہ میری لکڑی ہے، عصا۔ بولو وہ کیا ہے؟ میری عصا۔ اچھا کیا کام کیا کرتے ہیں اسے؟ اتوکل علیہا واغش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹیک لگانا ہو تو لکڑی کام آئے، جانوروں کو ہانکنا ہو تو لکڑی کام آئے، بہت ساری ضرورتوں میں مجھے یہ لکڑی، یہ ڈنڈا، یہ عصا کام آئے۔ اللہ نے فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ اس کو زمین پر ڈالو، پھینک دو، زمین پر پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم آیا، پھینک دیے۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا کو زمین پر رکھا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا اسے اٹھا لو۔ حضرت موسیٰ نے اٹھایا نہیں، پہلے تو گھبرائے۔ اللہ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اٹھا لو۔ حضرت موسیٰ قریب گئے، وہ سانپ کے اوپر ہاتھ رکھا، اللہ نے پھر کیا بنا دیا؟ لکڑی بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سانپ کو تھام لو اور ڈرنا نہیں، تم جیسے تھامو گے میں واپس اسے لکڑی بنا دوں گا، کیونکہ مجھے بتانا ہے کہ جو لکڑی، جو ڈنڈا، جو عصا دنیا کو نفع دینے والا، میں نے اس کو نقصان دینے والا سانپ بنا دیا۔ جو سانپ دنیا کو نقصان دینے والا، میں نے اس کو نفع والی لکڑی بنا دیا۔ نفع دینے والا کون؟ نقصان دینے والا کون؟ یہ پورا ناپا بولو نا، ہم کو کھلانے والا کون؟ اللہ سے ڈر لگتا۔ میرے کو پہلی بات یہی کرنا ہے، آپ سے 3 باتیں کرنا ہے، جس میں پہلی بات یہی، بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے تو ہاں بولو، نہیں لگتا تو نہ بول دو۔ کس کو لگتا ہے ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولو تو۔ سب اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا ڈرتے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، اور ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ یہ آپ کو معلوم ہے نا، غوث پاک کون؟ پیرانے پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، شیخ عبد القادر، انہوں نے ایک وصیت کی،
میں ابھی وہ وصیت بتاؤں گا انشاءاللہ، اور ایک وصیت کی وہ آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر یہ دو وصیت ہم کو سمجھ میں آ گئی نا تو سمجھو کہ پوری پیران پیر کی زندگی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے ایک وصیت کی، کیسے وصیت کی معلوم ہے؟ بالکل عشاء کی نماز کے بعد، یہ ٹائم ہوگا، کون سا ٹائم؟ عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے بڑے بیٹے کو بلا رہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اپنے بڑے بیٹے کا نام ہے شیخ عبد الوہاب۔ بولو بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ شیخ عبد الوہاب۔ آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا، عشاء کی نماز کے بعد بلایا، اور بلانے کے بعد کیا کہا معلوم؟ بیٹے عبد الوہاب اپنے سب بھائیوں کو بلا کے لاؤ، جاؤ اپنے سب بھائیوں کو بلا کے لاؤ۔ تو وہ شیخ عبد الوہاب نے کہا بھی بیٹے نے، ابا عشاء کی نماز ہوئی ہے، آپ کا کھانا باقی ہے، گھر میں کھانا تیار ہے، آپ پہلے کھانا کھا لو، بعد میں سب کو جمع کریں گے۔ پیرانے پیر کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا غوث پاک نے فرمایا نہ سب کو بلا لو، وصیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے عشاء کی نماز پڑھا دی۔ اب معلوم نہیں فجر کی نماز شاید میں تم کو نہیں پڑھاؤں گا، اس سے پہلے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ اور بڑے بیٹے نے سنا، کہا میرے ابا اب آپ آخری نماز پڑھائے، اب آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہیں گے۔ معلوم ہے بڑے بیٹے کی زبان سے نکلا، ابا آپ چلے جائیں گے، پورا بغداد یتیم ہو جائے گا۔ لیکن بڑے بیٹے شیخ عبد الوہاب کی زبان سے نکلا، اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے کہا بیٹا عبد الوہاب اب تک ابا کو پہچانے نہیں، میرے لیے جنت کی دعا کر رہے ہو؟ میرے لیے بھائی دعا تو صحیح تھی، اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے، کہا میرے لیے جنت کی دعا کر رہے ہو؟ 30 سال سے روزانہ خواب میں اللہ مجھ کو میری جنت بتاتا ہے، 30 سال سے روزانہ خواب میں اللہ مجھے میری جنت بتاتا ہے۔ بیٹا جنت کی دعا مت کرو، یہ دعا کرو کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دے رہے۔ میرے دوستو یہ پیران پیر نے کہہ دیا سب کو جمع کرو۔ اب معلوم ہے سب بھائیوں کو جمع کیا، کل ملا کر 40 جمع ہوئے۔ کتنے لوگ جمع ہوئے؟ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ زمانے میں ایسی کرسی نہیں ہوتی تھی، ایسا ایک پلاٹ ہوتا تھا، تو وہ پلاٹ کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے، اور کیا کہا معلوم؟ تم لوگ کتنے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہم 40 لوگ یہاں جمع ہیں، آپ کو کیا وصیت کرنا ہے وصیت کرے۔ کہا ایسے نہیں وصیت کروں گا، ایک ایک کو وصیت الگ الگ کروں گا، آؤ 1 by 1، پہلے ایک آؤ، پھر دوسرا آوے، پھر تیسرا آوے، پھر چوتھا آوے۔ اب سب لوگ آتے گئے، وصیت ہوتی گئی، جاتے گئے، آتے گئے، جاتے گئے، آتے گئے، جاتے گئے۔ صبح فجر ہونے سے پہلے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے دوستو یہی مہینہ تھا، کون سا مہینہ؟ اس کی 11ویں تاریخ تھی، یا تاریخ میں بتاتے 17ویں تاریخ تھی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بولو اللہ کو پیارے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دوسرے دن کفن دفن مبارک ہو گیا، کفن مبارک ہو گیا، دفن مبارک ہو گیا۔ تو جو بڑے بیٹے تھے نا، جن کا نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیا، بولو شیخ عبد الوہاب، انہوں نے اپنے سب 40 کے 40 کو جمع کیا اور کہا کہ سب جمع ہو جاؤ۔ ابا نے رات کو کیا وصیت کی، کیونکہ سب کو الگ الگ بلا کر وصیت کی ہے، تو کیا وصیت کی ہے تاکہ ہم اس کو لکھے اور بغداد کی دیواروں پر اور بغداد کی مسجدوں میں جا کے لکھے کہ میرے ابا مرحوم شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے یہ وصیت کی تھی۔ جب سب کو جمع کیا، کتنوں کو جمع کیا؟ 40۔ وصیت کیا تھی معلوم؟ سب کو ایک ہی وصیت تھی، سب کو ایک ہی وصیت تھی۔ تو کسی نے اس میں سے کہا 40 میں سے جب سب کو ایک ہی وصیت کرنا تھی تو اکٹھے کر لیتے نا، الگ الگ بلا کر کائے کو وصیت کی، ایک ساتھ میں اکٹھے کر لیتے، آسانی ہو جاتی۔ تو بڑے بیٹے شیخ عبد الوہاب جو بہت لاڈلے تھے، انہوں نے پیار سے کہا ابا کو معلوم تھا کہ 40 ایک جگہ پہ رہنے والے نہیں ہیں، کوئی کسی گاؤں میں جائے گا، کوئی قریہ میں جائے گا، کوئی دیہات میں جائے گا، کوئی گاؤں میں جائے گا، کوئی شہر میں جائے گا، کوئی ملک میں جائے گا، جہاں جائے گا میری وصیت کا ڈنکا بجائے گا انشاءاللہ۔ اور کیا وصیت کی؟ کون کون تیار ہے سننے کے لیے؟ سنیں گے سب لوگ، سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایک بیٹے کو بلا کر آپ نے وصیت کی ہے، آپ کے بیٹے کا نام، جیسے بڑے بیٹے کا نام عبد الوہاب، ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن، ایک بیٹے کا نام ہے عبد الجبار، ایک بیٹے کا نام ہے عبد الخالق، ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرزاق، ایک بیٹے کا نام ہے یحییٰ، ایک بیٹے کا نام ہے ابراہیم، ایک بیٹے کا نام ہے یوسف، ایک بیٹے کا نام ہے موسیٰ۔ میرے دوستو اتنے سارے بچوں کو جمع کر کے آپ نے ایک ہی وصیت فرمائی، یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل
الجنت بسلام آمنین. آپ نے وصیت فرمائے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اپنے دل میں کلمہ لا الہ، آواز نہیں آ رہی، لا الہ، ہاں فرمایا اپنے دل میں کلمے کو جما دے. فائدہ کیا ہوگا؟ کلمہ تیرے دل میں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. یا بنی یا بنی یا بنی، اے میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو جما دے. تدخل الجنہ بسلام آمنین، بڑی سلامت کے ساتھ، امن کے ساتھ، بغیر حساب کتاب کے جا میرا بیٹا، تو جنت میں داخل ہو جائے گا. تو میرے دوستو، شیخ عبدالقادر جیلانی بھی یہ وصیت کر کے گئے. آپ نے نام پہلی مرتبہ سنا غوث پاک کا یا پہلے سنا ہے؟ یہ کچھ بولتے کیوں نہیں ہے؟ کائے کو اتنے بڑے بڑے پھول اڑایا میرے کو، جب یہی معاملہ تھا کہ کچھ بولنے والے نہیں ہیں. بیچارے دیکھو ہمارے وہ چچا یا مولانا کتنی محنت سے وہاں سے اٹھ کے یہاں تک آئے تھے. ہم کو بھی رحم آیا کہ اتنا سنمان کر رہے، لیکن سنمان ابھی تو کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ نے شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام سنا کہ نہیں سنا؟ ہاں بولو یا نہ بولو. غوث پاک کا نام سنا ہے؟ کیا نام؟ عالم ربانی فیض سبحانی شیخ. ان کے ابا کا نام ابا نہیں معلوم؟ ایک کام کرنا، حافظ زاہد ان کو کہو گھر پہ جامے نا، اپنی بیوی کو جا کے پوچھنا، اے تیرے باپ کا نام بول تو، تیرے ابا کا نام کیا بتا تو. بیوی خوش ہو جائے گی نا. ارے خوش ہوگی. جاؤ اپنے گھر میں جاؤ اور بیوی کو جا کے بولو کہ وہ میں یار دماغ چکرا گیا، وہ تیرے ابا کا نام بولنا کیا ہے. کیا بولے گی معلوم؟ اللہ اللہ اللہ، توبہ توبہ، 25 سال شادی کو ہو گئے، میرے ابا کا نام بھول گئے. 25 سال ہو گئے بیوی کے ابا کا نام بھول گئے. ہاں، اور جب سے پیدا ہوا تب سے غوث پاک کا مہینہ، غوث پاک کا مہینہ، غوث پاک کا مہینہ، غوث پاک کا مہینہ، اور ابا کا نام نہیں معلوم. تو ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ میں تو سمجھا تھا ناپا میں کوئی بتائے گا ابا کا نام. ابھی بالی ووڈ والے کا نام پوچھتا تو بڑے بڑے خان یاد آتے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابھی ان کو پوچھو ایشیا کپ میں کیا ہوتا ہے، اور پٹاپٹ آپ کو رپورٹ دے دے گا. کیونکہ قیامت میں اللہ پوچھے گا نا ایشیا کپ دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا. شرم سے ڈوب مرو میرے دوستو، ڈوب مرو. غوث پاک کا مہینہ آیا. یہ غوث پاک کون تھے معلوم ہے؟ غوث پاک کون تھے؟ خود اپنی کتاب میں، ان کی کتاب میں لکھا ہے میرے پاس. اب میرے کو تو کوئی غوث پاک پہ تقریر کرنے بولے نا، حافظ زاہد آرام سے 5 گھنٹہ بیان کروں گا، 5 گھنٹہ آرام سے. لیکن کوئی ناپا میں ٹائم دینے کو تیار ہوئے تو کرو نا. یہ معلوم نہیں کب میرے کو بلایا تھا، 2019 میں کہ 20 میں بلایا. 5 سال کے بعد تو ٹیکس بھرنے بلاتے ہو. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بولو ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ. بولو اب تو بولو بھائی. شیخ، ہاں ان کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ. ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ. ان کے ابا کا نام شیخ یحییٰ الزاہد. ان کے ابا کا نام شیخ محمد. ان کے ابا کا نام شیخ داؤد. ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ثانی. ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ الجبل. ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ المثنی. ان کے ابا کا نام شیخ حسن المہدی. ان کے ابا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. نعرہ تکبیر، غوث کا دامن، نعرہ تکبیر. یہ جو غوث پاک ہے نا، ان کے ابا ان کے ابا ان کے ابا جائے گا معاملہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور ان کی جو امی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ ہے، ان کا نام ہے فاطمہ. بولو کیا نام ہے؟ فاطمہ. لوگ ان کو کہتے تھے ام الخیر. فاطمہ یعنی خیر کی ماں ہے، سارے خیر کا مرکز ہے. ان کے ابا ان کے ابا ان کے ابا ان کے ابا وہ جاتا ہے حضرت حسین پر. تو شیخ عبدالقادر جیلانی وہ ہے کہ ابا کی طرف سے جائے تو حضرت حسن ہے، اماں کی طرف سے جائے تو حضرت حسین ہے. حسن اور حسین دونوں نواسوں کا مجموعہ اگر کوئی ہے تو وہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. تکبیر، غوث کا دامن، نعرہ تکبیر. حافظ زاہد صاحب مت بولو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے.
मत बोलो। क्यों मालूम है? झूठा काय को बोलने का। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। नालायक बैठे 15 दिन से फजर पढ़े ही नहीं है और गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। 15 साल तक पीरा ने पीर। आप मुझे पूछते जाओ, आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी 15 साल तक हर रात तहज्जुद में आपने एक कुरान पाक का खत्म किया। सुभान अल्लाह। एक साल में कितने दिन होते? 365। 15 साल तक हिसाब लगाते रहना, हर रात तहज्जुद में आपने कुरान पाक मुकम्मल किया है और हम आराम से नापा में बैठ के गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। कम बखत पकड़ तो सही। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सबसे पहले यकीन बनाओ। मेरे दोस्तों, नापा वालों में चला जाऊंगा लेकिन चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं, यकीन बनाओ ला इलाहा करने धरने वाला कौन? अब मैंने बहुत जगह पर सुना है, नापा में भी सुना था, ये जो हम कलमा पढ़ते हैं ना, पढ़ो ला इलाहा। देखो मैंने कलमा पढ़ा, आपने भी पढ़ा, मैंने सुना, आपने भी सुना, मैं समझा, आप भी समझे, बराबर है कि नहीं? हमारी नजर में कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी नजर में कलमा, पढ़ने वाले की नजर में कलमा, सुनने वाले की नजर में कलमा, बोलने वाले की नजर में कलमा, समझने वाले की नजर में कलमा, समझाने वाले की नजर में कलमा। लेकिन कभी अल्लाह को पूछो, अल्लाह जब मैं कलमा पढ़ता हूँ तू क्या करता है? अल्लाह तू क्या करता? अल्लाह क्या फरमाते मालूम? मेरा बंदा ओ मेरी बंदी। अल्लाह औरतों को भी कहते, हमको भी कहते, ए मेरा बंदा मेरी बंदी, तू कलमा पढ़ता, तुझे नहीं मालूम मैं जन्नत का दरख्त लगाता हूँ। एक कलमे पर तेरा एक दरख्त लगाता हूँ जिसकी जड़ें जमीन में होती है, शाखें आसमान पर होती है। ये अल्लाह ने कुरान में लिखा है। कुरान में मालूम है? मोबाइल से ऊंचे आवे तो मालूम पड़े ना कुरान में क्या लिखा है। ये कुरान में लिखा, पारा नंबर 13। अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबा कशजरतिन तय्यिबा अस्लुहा साबित व फरूहा फिस समा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरे बंदे और मेरी बंदी एक बार कलमा पढ़ेगा, पूरा नापा साथ में पढ़ेगा, बोलो ला इलाहा, साथ में बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते तूने कलमा पढ़ा, मैंने जन्नत का दरख्त लगा दिया जिसकी जड़ें जमीन में हैं और उसकी शाखें आसमानों पर है, बोलो ला इलाहा। अच्छा, मैं पहली बात को, मेरे को 3 बातें करना है, बहुत देर हो गई। पहली बात में बहुत देर हो गई, पहली बात पक्की कर लो, बोलो ला इलाहा। अब पूरा मजमा जरा साथ में बोलेगा। हम सबके पास कलमा है ना? मैंने बोलो ना ला इलाहा। करने धरने वाला कौन? हमें खिलाता कौन? पिलाता कौन? थोड़ा सच बताओ। अभी खाते खाते अगर हार्ट अटैक आवे, आदमी खत्म, कैंसर हो जावे खत्म, पैरालाइज का अटैक आवे, हाथ पांव काम करना खत्म, कराने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह से डर लगता? देखो अभी झूठ नहीं बोलना, डर लगता है तो हाँ बोलो, नहीं लगता तो ना बोलो। डर लगता है अल्लाह से? ये रात और दिन बनाने वाला कौन? ये तो ठीक है, अभी बयान है तो ये फोकस लगा है। अगर बयान नहीं होता और ये लाइट ना होती तो अभी अंधेरा होता कि नहीं होता? और सच बताओ, नापा का अब्बजोपति आदमी अगर खड़ा हो जावे और रात के 12 बजे बोले मेरे को रात नहीं चाहिए, मेरे को दिन चाहिए, होगा? या कोई सुबह में 10-11 बजे बोले ना मेरे को तो बहुत नींद आती है, मेरे को तो रात चाहिए, होगा? इसीलिए अल्लाह कहते मेरा बंदा दूर काय को जाता, रात दिन देख ले, तुझे अल्लाह वहां भी नजर आएगा। अल्लाह ने फरमाया वजअलना अल-लैला वन-नहारा आयतैन फमहौना आयतल-लैल वजअलना आयतन
النہار مبصرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے مجھے کائے کو ڈھونڈتا ہے, میں تجھے کہاں ملوں گا. اللہ فرماتے رات کے اندھیرے میں اندھیرا دیکھ لے, دن کے اجالے میں اجالا دیکھ لے, پیدا کرنے والا اللہ تجھے وہاں بھی نظر آئے گا. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اب سب ساتھ میں بولا کون اللہ سے ڈرتا ہے, کیونکہ میرے کو پہلی بات ختم کرنا ہے. سب ڈرتے اللہ سے؟ ارے ہاں بولو نہ ڈرتے. اور اللہ سے ڈرنا بھی کہ اللہ فرماتے, معلوم قرآن کریم میں یہ جو حافظ قرآن یہاں تو بہت سارے ہیں, تو یہ قرآن کریم جو شروع ہوتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین, ختم ہوتا ہے من الجنتی والناس, 6666 آیتیں. بولو پورے قرآن میں 6666 آیتیں, 6666 آیتیں, اس میں کم سے کم 40 مرتبہ اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرو. کتنی مرتبہ؟ ہاں, اور ایک جگہ تو سورہ رحمان میں اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا اور میرا بندہ مجھ سے ڈرنا. ہم نے کہا اللہ ڈرتے, اللہ کہتے تو ڈرتا ہوگا, جا تجھے جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. سورہ رحمان میں پڑھو میرے ساتھ میں, سورہ رحمان تو یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا, میں جنت پہ جنت عطا کروں گا. تو بتاؤ کون کون ڈرے گا اللہ سے؟ ڈرتے اللہ سے؟ ہاں بولو نہ ڈرتے. رات کو موبائل پہ کیا کرتے ہو؟ اللہ کہاں جاتا ہے؟ اللہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ ہمارے یہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے مولانا جوان کیا بڈھا بھی ہاں برابر دکھتا نہیں ہوگا, لیکن موبائل پہ یوں چشمہ یوں کرے گا, واہ بڈھا کمال کا کام کیا تم نے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ یہ ہماری ماں بہنیں, اللہ حفاظت فرمائے. میں صحیح کہتا ہوں, ہمارا جوان اتنی ننگا گیری کرتا ہے, اتنا موبائل پر گندا گیری کرتا ہے کہ اگر وہ کبھی موبائل پر کچھ گندا دیکھتا ہو, سچ بتاتا ہوں, اگر ناپا میں کوئی جوان موبائل پر گندی چیز دیکھتا ہے اور اگر اس کی ماں آ جائے اور ماں کے موبائل لے لے اور موبائل میں دیکھے کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے, وہ ماں بھی رو کر کہے گی کاش ایسی اولاد کو پیدا نہ کی ہوتی تو اچھا ہوتا. کیونکہ ہمارے موبائل میں زینا, ہمارے موبائل میں چوری, ہمارے موبائل میں میرے دوستوں ہمارے موبائل میں ایک دوسرے کے اوپر تانا دینا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, ہمارے موبائل میں نہ جانے اتنی خرابیاں کہ موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض, ہمارا باپ ہم سے ناراض, ہماری بیوی کا بھروسہ اٹھ گیا. بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کا ڈر کہاں جاتا ہے؟ رات کو جب یہ سب چیزیں کرتا ہے, بلیک میل کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتا ہے, گیم دیکھتا ہے, پب جی کھیلتا ہے, تو اس وقت اللہ کہاں جاتا ہے؟ اس میں سب لوگ ارادہ کرو آج سے ڈریں گے, اللہ سے ڈریں گے. بولو ڈریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ. میں نے بولو انشاءاللہ. اللہ سے ڈریں گے, بولو انشاءاللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ چلو ایک بات ہو گئی, میں دوسری بات پر آ جاؤں. یعنی سب سنیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ اور اگر بات ختم کرنا ہے تو ختم کر دوں, کیونکہ کھانا وانا ہو گیا. اب تو مصطفیٰ بھائی بھی نہیں کھلائیں گے, اب ختم, معاملہ ختم. اب بھائی سننا ہے آپ کو, دوسری بات سننا ہے عباد اللہ. تو پورا مجمع ایک ساتھ میں بول دے ربیع الاخر مہینہ ہے, مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی, بولو مصطفیٰ کا دامن. ایک واقعہ سنا دو, وہی آپ کے لیے کافی ہے مصطفیٰ کے دامن کے لیے, کیونکہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو نا, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. ایک واقعہ سنا دو. آپ کو معلوم ہے, یہ برابر سننا, توجہ کے ساتھ سننا. ایک مرتبہ ہمارے نبی اور حضرت عمر, بولو کون؟ ہمارے نبی اور ایک سفر پہ جا رہے ہیں. مولانا فردوس ایک سفر پہ جا رہے ہیں, ہمارے نبی بھی ہے اور ساتھ میں کون ہے؟ اب برابر سننا, یہ سفر ایسے ہو رہا ہے, بولو سفر ایسے, یعنی اونٹ ایسے جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جنگل, وہ بیابان, وہ صحرا, کئی سفر پہ ہمارے نبی کو جانا ہے اور سیدھے جانا ہے. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ایسے ہے. اب سننا, ایک دیہاتی, بولو ایک
دیہاتی جس کو آرابی کہتے ہیں، بدو کہتے ہیں، گاؤں کا رہنے والا، ویلیجر، وہ بھی اپنے اونٹ پر وہاں سے پاس ہو رہا ہے. میں جیسا آپ نے دیکھا ہوگا ایک گاڑی یہاں سے پاس ہوتی ہے اور ایک گاڑی سامنے سے آتی ہے، تو وہ جو دیہاتی ہے وہ اپنا اونٹ لے کر وہاں سے آ رہا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی تو ہمارے نبی نے حضرت عمر کو کہا، عمر 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 انظر الی ذالک الرجل، عمر دیکھو دیکھو ان کو دیکھو. تو حضرت عمر نے کہا وہ تو کب سے دیکھا میں نے، وہ تو دیہاتی ہے، جنگل کا رہنے والا، عربی ہے، بدو ہے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ اپنے راستے جاتا ہے، جانے دو، ہم اپنے راستے چلے. بولو ہم اپنے راستے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں عمر، ان کو جا کر کہو گے لا الہ، بولو نا، جا کر کہیں گے لا الہ. اور ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، کہا ان کو جا کر کہیں گے. تو حضرت عمر نے کہا نا 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 نا، اللہ کے رسول، وہ دیہات کا رہنے والا، وہ گاؤں کا رہنے والا، وہ جنگل کا رہنے والا، اس کا اونٹ دیکھو، اس کا پگڑ دیکھو، اس کا کپڑا دیکھو، وہ گالیاں دے گا، بےہودہ باتیں کرے گا، چہرے پہ تھوکے گا، اس کے پاس جانے کی ضرورت کیا؟ ہم اپنا کام کرے، وہ اپنا کام کرے. ہمارے نبی نے فرمایا عمر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہیں دیہاتی نظر آیا، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، مجھے میرا امتی نظر آیا. تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہیں دیہاتی نظر آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے میرا آؤ آؤ. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ہمارے نبی تو رو رہے، روتے روتے کیا فرمایا معلوم؟ عمر مجھے سب گوارا ہے لیکن میرا امتی جہنم میں جائے یہ مجھے گوارا نہیں. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول جیسے آپ کی مرضی. اب گئے، بولو کس کے پاس گئے؟ میں نے بولو نا کس کے پاس گئے؟ اب کیا ہوا معلوم؟ وہ دیہاتی کو جا کر ہمارے نبی نے فرمایا لا الہ، آواز نہیں آ رہی، بولو لا الہ، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، برائیوں سے. اب ہمارے نبی نے کہا کلمہ پڑھ لے. وہ جو سامنے دیہاتی تھے نا، آپ ناپا والوں کو بہت تعجب ہوگا، وہ دیہاتی نے گالیاں دی، بولو گالیاں دی، برا بھلا کہا، لیکن کیا کہا معلوم؟ تلوار نہیں ہے میرے پاس ورنہ قتل کر دیتا، میرے پاس تلوار نہیں ہے نہیں تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیتا. معلوم ہے بازو میں کون تھے؟ ہمارے نبی کے ساتھ میں کون تھے؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے. یعنی آپ کہو تو میں اس کے. ہمارے نبی نے کہا محلن یا عمر، عمر خاموش رہو، میں بات کر رہا ہوں نا، مجھے بات کرنے دو. معلوم وہ دیہاتی نے جب یہ سنا تو دیہاتی کے پاس ایک ٹھیلا تھا، بولو کیا تھا؟ ایک ٹھیلا، اس میں مرا ہوا جانور تھا جس کا شکار وہ خود کر کے آیا تھا، مرا ہوا جانور اور اس کا شکار خود کر کے آیا. اس نے کیا کیا معلوم؟ وہ ٹھیلا لیا اور یہ زمین کے اوپر پٹکا اور خود بھی اونٹ سے اترا، وہ دیہاتی بھی اونٹ سے اترے اور وہ پٹکا زمین پر. کہا آپ محمد ہے نا، آپ نبی ہے نا، آپ پیغمبر ہے، زندہ کرو، زندہ کرو. زندہ کرو گے میں کلمہ پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن زندہ کرو. بس جیسے کہا زندہ کرو. ہمارے نبی کے ساتھ کون تھے؟ حضرت عمر آگے بڑھے، کہا میرے نبی ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے. میرے نبی بولو کیا لے کر آئے؟ ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، مردے کو زندہ کرنے کے واسطے. اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. حضرت عمر نے فرمایا میرے نبی اللہ کا پیغام لے کر آئے، حق دین لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، چین سکون امن لے کر آئے. میرے نبی مردہ کو زندہ کرنے کے واسطے. ہمارے نبی نے پھر حضرت عمر کو پیچھے کیا اور کیا کہا؟ کیا کہتے ہو تم؟ کہا یہ میرا ٹھیلا ہے، ٹھیلے میں کیا ہے؟ مردہ جانور ہے، اس کو زندہ کرو. ہمارے نبی مسکرائے، بولو سبحان اللہ. اور مسکرا کر کیا فرمایا معلوم؟ ارے زندہ بھی ہوگا اور میرے ساتھ بات بھی کرے گا. بولو سبحان اللہ. نعرے تکبیر، محمد کا دامن، نعرے تکبیر. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ مردہ زندہ بھی ہوگا اور میرے ساتھ
بس اب سب لوگ ناپا والے میری طرف دیکھنا, یہاں میری طرف دیکھو. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اس ٹھیلے کی طرف اشارہ کیا. ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, وہ ٹھیلے میں جانور پھڑ پھڑانے لگا, ٹھیلے کا منہ کھل گیا اور وہ جانور باہر آ گیا. اللہ کی قسم ہمارا نبی نے جب جانور کو کھڑا کیا, اللہ کے حکم سے کھڑا کیا, وہ جانور ایسے کھڑا ہوا کہ اس کے بدن پر خون کا دھبا بھی نظر نہیں آتا. بھائی شکار ہوا ہے نا تو پورا خون میں لت پت ہو, لیکن بالکل صاف ستھرا جانور کھڑا ہوا. تو وہ جو دیہاتی تھے نا, وہ دیہاتی اور حضرت عمر, اللہ اللہ یہ مردہ زندہ ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا خاموش رہو, ابھی تو بات چیت شروع ہوگی. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے وہ کس سے بات چیت کرنا شروع کی؟ کیا پوچھا معلوم؟ ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ آج تک ہمارے ناپا والوں کے دماغ میں وہ جواب نہیں آیا ہوگا جو جانور نے جواب دیا. ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا, اے جانور بتا من اللہ, اللہ کون ہے؟ بتا اللہ. آج ہم کو کوئی پوچھا اللہ کون ہے, ہم کہیں لا الہ الا اللہ. لیکن وہ جانور نے جو جواب دیا, کیونکہ جانور جواب نہیں دے رہا تھا, دینے والا کون؟ کیا جانور نے جواب دیا معلوم ہے؟ ہمارے نبی نے پوچھا بتا اللہ کون ہے؟ وہ جانور نے جواب دیا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. وہ جانور نے جواب دیا. تم نے پوچھا محمد میرے نبی, آپ نے پوچھا اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے. وہ ایک ایک جملہ سننا. اس جانور نے کہا میرا اللہ وہ اللہ ہے جس کا عرش ساتوں آسمانوں پر ہے. میرا اللہ وہ اللہ ہے جس کی حکومت ساتوں زمینوں پر ہے. میرا اللہ وہ اللہ ہے جب چاہتا ہے سمندر میں راستے بنا دیتا ہے. میرا اللہ وہ اللہ ہے جو جنت میں رحمت کو نچھاور کرتا ہے. میرا اللہ وہ اللہ ہے جو جہنم میں شعلے کو بھڑکا دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ کس کی تعریف ہو گئی؟ اب سننا ناپا والوں, میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا آپ کو, اب آ رہا ہوں میں. ہمارے نبی نے جب دیکھا کہ اس نے جواب دے دیا, حضرت عمر نے دیکھا, وہ دیہاتی نے دیکھا, ہمارے نبی نے کہا رکو ایک سوال اور باقی ہے. کہا آپ کیا سوال کرو گے؟ ہمارے نبی نے اس جانور سے پوچھا من انا, میں کون ہوں؟ بولو میں. وہ جانور نے جو جواب دیا ہے, اللہ کی قسم میرے پیارو, اتنا پیارا جواب دیا. ایک ایک جواب سنتے جانا. اس جانور نے جواب دیا انت خاتم النبیین. اے میرے نبی, آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ سارے نبیوں کے نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ سارے نبیوں کے نبی, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پھر جانور نے کہا انت سید المرسلین وانت سید الاولین والآخرین. آپ تو اگلوں کے بھی سردار ہو, پچھلوں کے بھی سردار ہو. سارے نبی آپ کے سامنے مقتدی ہے, آپ تو نبیوں کے بھی امام ہو. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. اب میں نے ناپا میں یہ واقعہ کیوں سنایا؟ اس لیے اب یہ جانور کا جملہ سننا جو ہمارے پورے بیان کا خلاصہ ہے, نتیجہ ہے. جانور نے کیا کہا؟ انت خاتم النبیین, آپ تو بڑے نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. انت سید النبیین, آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں. انت سید الاولین والآخرین, آپ اگلوں کے بھی سردار ہیں, پچھلوں کے بھی سردار ہیں. لیکن پھر اس جانور نے کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. اس جانور نے کہا اے مصطفیٰ, جس نے آپ کا دامن پکڑا وہ کامیاب ہو گیا, وہ جنتی ہو گیا, اور جس نے آپ کا دامن چھوڑا وہ برباد ہو گیا, جہنمی ہو گیا. میرے دوستو, اسی لیے میں نے یہ پورا واقعہ سنایا کہ آج ناپا کا ہر بشر, ہر میرا بھائی, ہر میری بہن, ہر ماں, ہر بیٹی, ہر بچہ یہ اعلان کرے گا اور دل و جان سے اعلان کرے گا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے, کیونکہ مصطفیٰ کا دامن ہے. بولو مصطفیٰ کا دامن ہے تو جنت ہے, مصطفیٰ کا دامن نہیں تو جنت بھی نہیں. اچھا مصطفیٰ کا دامن کہاں ملے گا؟
پوائنٹ پر آ جائے مصطفیٰ کا دامن کہاں ملے گا تو سن لو میرے دوستو، بات ختم کروں گا تھوڑی دیر میں. مصطفیٰ کا دامن کہاں ملے گا؟ کیونکہ کوئی بھی اگر ہم کو پوچھے کہ مجھے مصطفیٰ کا دامن چاہیے، کیونکہ لوگ اعلان کرتے، بازار میں اعلان کرتے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حبیب اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کلیم اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو مصطفیٰ کا دامن کہاں ملے گا؟ ملے گا کہاں میرے دوستو؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سارے علماء کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، مصطفیٰ کا دامن چاہیے تو ایک ہی جگہ ملے گا، اور وہ 5 نمازوں میں ملے گا. بولو کہاں پر ملے گا؟ 5 نمازوں میں. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ہم کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہوگا. بولو سبحان اللہ. اب میں نے آپ کو کہا تھا پیران پیر کون بھول گئے؟ عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر. انہوں نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ میں صحیح کہتا ہوں حافظ زاہد آپ امام ہیں نا یہاں پر؟ مدرس ہے. جتنے بھی مدرسین ہیں اور جتنے بھی امام ہیں اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ علماء کا احترام کرو. اگر یہ علماء نہ ہوتے ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا. یہ علماء نے ہمارے بچوں کو کلمہ سکھایا. لیکن آج میں بتا رہا ہوں کہ جو فتویٰ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے دیا، اگر وہ فتویٰ آج کا امام دے تو اس کو نوکری پہ سے نکال دے. ہاں یہاں کا متولی، یہاں کا ٹرسٹی، اچھا امام 12,000 پگار اور ایسا فتویٰ. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی نے سینہ ٹھوک کر فتویٰ دیا ہے، کیونکہ معلوم تھا نماز ہے تو مصطفیٰ کا دامن ہے، مصطفیٰ کا دامن ہے تو جنت ہے. نماز نہیں، میری ماں بہنیں بھی سنیں، نماز نہیں، مصطفیٰ کا دامن نہیں، اور مصطفیٰ کا دامن نہیں تو جنت بھی کبھی نہیں. بولو جنت بھی کبھی نہیں. اور مصطفیٰ کا دامن کس میں چھپا ہوا ہے معلوم ہے؟ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا آپ کا کیا کہنا ہے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ پڑھے کتاب دیکھیں، کتاب میں لکھا ہے. ان کو پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو آپ کا کیا کہنا ہے نماز کے بارے میں؟ کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے، کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے. یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہوگی اور اب تک قضا. بولو اب تک قضا. پیرانے پیر کیا فرمانے؟ میں نہیں، میری طرف آنکھ نکال کر مت دیکھنا. وہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے، کیا فرماتے معلوم؟ من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لا يصلى عليه ومن ترك الصلاة متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمين ومن ترك الصلاة متعمدا ولو واحدا ليس له في الإيمان نصيب. آپ نے فرمایا، عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا سنو اے لوگوں سنو، میری ماں بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا، ساتھ میں بولو، جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا اور موت تک قضا کیا، مر گیا تو ہم کو معلوم ہے اس کی بہت ساری نمازیں باقی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اگر میں اس علاقے کا امام ہوں لا یصلی علیہ، یہ فتویٰ دوں گا کہ جنازے کی نماز مت پڑھانا، اس کو جنازے کی نماز مت پڑھانا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نحوست اٹھ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بدن کے ساتھ بھی لگ جاوے. اس کو نہیں، اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھانا. پھر کیا فرمایا؟ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا، مر گیا اور قضا نہیں کیا، فرماتے میرا بس چلے تو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ ہونے دو، اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر نالے میں پھینک دیا جائے، باقی مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو انٹری، اس مردے کو انٹری نہیں ہونا چاہیے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا سخت فتویٰ، جنازے کی نماز بھی نہیں اور مسلمان کے قبرستان میں بھی نہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا پورے قرآن میں صراحتاً اشارتاً دلالتاً 500 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے. کتنی مرتبہ؟ اور پیرانے پیر نے فرمایا کہ ہمارے نبی نے 7,000 مرتبہ نماز کا حکم دیا، تو 7,000 مصطفیٰ نے اور 500 مرتبہ اللہ نے، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ پھر کیا فرمایا؟ کہا سنو بغداد
بغداد والوں سنو اور میرا پیغام پہنچا دو، جو جان بوجھ کر نماز پڑھے گا آخری وقت تک تڑپتا ہوگا، مگر موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔